آج ذیقت کی 21 تاریخ پیر کا دن ہے، جس کا میں نے پورے سال بے صبری سے انتظار کی۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذیقت کی 21 تاریخ پیر کا دن ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذیقت کا مہینہ جلدی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ان دنوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، رب کو منا نہ سکے، رب کریم سے اپنی من پسند حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیا پتہ اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ذیقت کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج اللہ سے مانگنے کا موقع ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی تنگ دستی سے نجات کے لیے آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، ہر طرف پریشانی ہے، ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہیں اتر رہا، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، تو آج 21 ذیقت پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ یہ ذیقت کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس بندہ اپنے رب سے کامل یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، کیونکہ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو ذات اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ تو آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 21 ذیقت پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک بھی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، اور کوئی بیٹی کا نصیب روشن کروانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور یہ آیت ہے اللہ الصمد۔ یہ سورۃ اخلاص کی آیت ہے۔
اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اپنی بے نیازی بہت پسند ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن اور ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس آیت کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا عمل ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دو عمل بتائے گئے طریقے سے کر لیں تو آپ نے جو تیسرے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ اللہ اکبر کا عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے۔ اللہ کو اپنی بڑائی اور عظمت بہت پسند ہے، اور جو شخص بھی اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتیں پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھی ایک مرتبہ اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا صدقہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 300 مرتبہ اللہ اکبر آج کے دن پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا، اور غیب سے اس کے لیے دولت کے اور رزق کے خزانے کھول دے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو آج کم از کم ایک دن ضرور کرنا ہے اور آپ کی تمام مقاصد اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عطا کر دیں گے، اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کوئی اور چیز عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔